شادیوں میں آدمی وہ کرتا ہے جو خاندان چاہتا ہے، اللہ چاہتا وہ نہیں کرتا۔ ہاں، چند کوڑیاں ٹھیک رہے اس کے پاس آتے ہیں تو اپنے ان مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے شادی میں دکھاتا ہے کہ دیکھو کیسی شادی کی ہوئے نے۔ فضول خرچی جس کو اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی نے جس سے منع کیا، دنیا کے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا اور اللہ کو ناراض کیا۔ جب اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے اس خوشی کی چیز میں اللہ نے اس کے لیے مصیبت ڈال دی۔ شادیاں لڑنے کے لیے کرتے لوگ کہ خاندان لڑیں؟ نہیں، ان شادیوں میں اللہ کو ناراض کیا گیا ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے ان شادیوں کو اللہ کے حکموں کو توڑا گیا ہے۔ اس پر اللہ ناراض ہو کر اللہ نے ان شادیوں میں بجائے شادی خانہ آبادی کے، شادی کو خانہ بربادی کا ذریعہ بنا دیتا ہے اللہ میاں۔ چلو ہم دیکھتے ہیں، کر لو، تیرا مال تجھے کیا بناتا ہے تیرا حال۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تبلیغ و دعوت کی محنت سے امت کے ایک ایک فرد کو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے مالدار، چاہے غریب ہو، ہاں، ہر ایک سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ میرے بھائی تیری مشکلات کو حل کرنا ہے تو اپنا معاملہ اللہ سے درست کر دے۔ اللہ سے معاملہ درست کرنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، اتنا کرنا ہے کہ کھاؤ پیو کماؤ، دکان کرو، کاروبار کرو، بال بچوں میں رہو، لیکن اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اور دنیا کے نادان اندھے انسانوں کو دیکھ کر نہیں چلنا۔ یہ تو سب اندھے ہیں، ان کی تو عقلیں ماری گئی، اور اس عقل کے مارے جانے کے بعد یہ تو کتے کے منہ میں منہ دیتے ہیں۔ اور جن مسلمانوں کی عقلیں ماری جاتی ہیں نا، وہ بھی گھر میں کتے پالتے ہیں۔ ہاں، عقلیں ماری گئی ہیں، ان کے پیچھے کیا کرنا؟ دو جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا کا جو پیغام اور اللہ کی رضا والی جو زندگی لے کر آئے ہیں، جب اس زندگی کو اختیار کریں گے تو اللہ راضی ہو کر ہمارے حالات کو درست کر دے گا۔ ہماری آپس کی دشمنیاں یوں ختم نہیں ہوں گی، ہماری آپس کی دشمنیاں یہ ختم ہونے کا راستہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بتایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، دین کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارو، پیارے نبی علیہ السلام کی پیروی کرو۔ ہاں، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ بازی کے شکار نہ بنو۔ فرقہ بازی آئے آج۔ ہاں، اقبال مرحوم یہی کہہ رہے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود۔ اقبال فرماتے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ یہ جو کاٹے جا رہے ہیں اور دنیا میں برباد کیے جا رہے ہیں، کہ وہ کوئی مسلمان ہے؟ اقبال فرماتے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ یہ مسلمان ہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، تمہاری شکل و شباہ دیکھو تو نصرانی اور عیسائیوں جیسی ہے، انگریزوں کے پیچھے چل رہے ہو۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، تمہارے عقیدے ہندوؤں کے عقیدے ہیں، جو ہندوؤں کے عقیدے ہیں وہ تمہارے عقیدے بن رہے ہیں، یہ ہوگا یوں ہوگا یہ ہوگا۔ کبھی آدمی زبان سے نہیں بولتا اللہ کرے گا وہ ہوگا، وہ پتھروں سے کہتے ہیں اور تم دنیا کی شکلوں سے کہہ رہے ہو، اور کیا فرق ہے؟
مال ہوگا تو یہ ہو جائے گا، فلاں آ جائیں گے تو یوں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اعمال ہے، ملک و مال، پیسے کوڑی اور ٹھیک ہے، قدرتی ہے میرے دوست، طاقت قوت یہ نہیں ہے، دادا گیریاں نہیں ہے۔ دادا گیری کرنے والوں کی دادا گیری اتنے دن چلتی ہے جتنے دن خدا انہیں مہلت دیتا ہے، اور جس دن پکڑ کر دیتے ہیں کوئی کسی کو کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ وہیں سے ہوتا ہے سب۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ پچرنگی مسلمان کو جب یہودی دیکھتا ہے تو یہ کیسا مسلمان ہے، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، کیا کر رہا ہے یہ؟ اسے یہودی کو شرم آتی ہے، اسے اتنا بڑا اچھا پاک صاف اور پاکیزہ مذہب اور سچا مذہب دیا گیا، اس مذہب کو چھوڑ کر یہ کہاں گیا؟ یہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، دعوے کرتے ہم یوں ہیں ہم یوں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان بنایا تم نے؟ صحابہ نے جس دن اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس دن سے اپنے آپ کو مسلمان بنایا۔ کیا ایسا مسلمان ہے؟ آج سے ہمارے قوم کے ہم نہیں ہیں، ہم خاندانوں کے نہیں ہیں، ہماری پرانی جو ہماری زندگیاں تھیں اب وہ نہیں چلے گی، اب وہ سب ہم پر چھوڑ کر ایک اللہ کے رسول کی اطاعت والی زندگی اختیار کریں گے۔ مسلمان بن گئے ہو؟ ہاں، پھر دین کے خاطر انہوں نے کچھ چیز کو نہیں دیا، دین کو قربان نہیں کیا خواہشات کے پیچھے، دنیا کے مال پیسے کوڑیاں ٹھیک ہے عہدے اور وزارتوں کے لیے انہوں نے دین کو قربان نہیں کیا۔ کہ پہلے مسلمان ہیں، میں پہلے مسلمان ہوں پھر میں سب کچھ ہوں، مسلمان ہوں پہلے پھر میں کاریگر ہوں، مسلمان پہلے ہوں پھر میں تاجر ہوں، مسلمان میں پہلے ہوں پھر میں ملک کا صدر ہوں، مسلمان میں پہلے ہوں پھر میں اپنے ملک کا وزیر ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں ڈاکٹر ہوں، پھر میں انجینئر ہوں، پہلے مسلمان ہوں۔ میں تو دنیا میں جس دن اسی دن سے میں تو پہلے مسلمان تھا، مجھے میری کان میں اذان کہی گئی ہے تو پہلے دن سے میں پہلے مسلمان ہوں، پھر بعد میں جو کچھ بناؤں تو مجھے مسلمان بن کر جینا ہوگا، یعنی اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بن کے جینا ہوگا۔ صحابہ نے اللہ کی اطاعت ہر جگہ، شادیوں میں، زندگی میں، معاشرت میں، معاملات میں، تجارت میں، حکومت جب آئی ہاتھ میں تو حکومت میں اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا، ظلم کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ظلم کی ناؤ زیادہ تیرتی نہیں، ظلم کا انجام تو اللہ کے یہاں سے اس کی نسلوں کو خدا کاٹ دیتا ہے۔ فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کرنے والے قوموں کی تو ہم نے جڑیں کاٹ دی۔ اب دیکھیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، نام و نشان نہیں ان ظالموں کا اور ان ظالموں کی اولادوں کا، ان کے خاندانوں کا نام و نشان خدا ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کفر اور شرک کو تو نبھاتا ہے، ظلم کو اللہ نبھاتا نہیں۔ ظالم کوئی بھی ہو، پھر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اللہ اس کو نبھاتا نہیں۔ ہاں، اور اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ آدمی میرے دوستو
یہ دھوکے میں رہتا ہے، میں ایسی غرض زندگی گزار رہا ہوں پھر بھی مجھے اللہ خوب دے رہا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، راضی نہیں ہے۔ ایک آدمی نافرمانی کر رہا ہو، نمازیں چھوڑے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کرے اور اسلام کو بدنام کر کے زندگی گزارے، اور پھر اللہ اسے دنیا دے، تو یہ دنیا اللہ خوش ہو کر نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين۔ ہم لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ ڈھیل چل رہی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں تو ملہ دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کسی آدمی کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اگر اللہ مال اور دنیا دے تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اس کے بعد پھر پکڑ آئے گی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنی مرضی پر خدا کی نافرمانی کے راستے اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مال چیزوں